ہر فرض نماز کے بعد یہ 170 روایتوں سے ثابت ہیں. لوگوں کو روایتوں کا کیا پتا روایتوں کا؟ کتنا پڑھے ہو تم روایت؟ 5 پڑھے ہو، 10 پڑھے ہو، 20 پڑھے ہو؟ یہ 170 روایتوں سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذکار کیا کرتے تھے فرض نماز کے بعد. اور ہمیں بھی حکم ہے نماز کے بعد بھاگو مت، بیٹھو، سکون سے بیٹھو، سکون سے بیٹھ کر ذکر کرو. ذکر کرنے کے بعد دعا کرو. اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا. فرض نماز کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہم دعاؤں سے بھاگتے ہیں. جب دعاؤں سے بھاگیں گے، ہمارے ضروریات پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. الدعاء مخل عبادت. دعاؤں سے اگر ہم روگردانی کریں گے، اللہ کہے گا جب تو صورت پہن کر جا رہا ہے، میں کیوں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم لوگ چاہتے نہیں، میں زبردستی تمہیں دوں، یہ میری ترتیب نہیں ہے. مانگو. ایاک نعبد. قرآن میں خود ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بولو. ایاک نعبد، یا اللہ ہم نے آپ کی عبادت کی. اس کے بعد کیا آیت ہے؟ بولو. ارے بولو بھئی کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کی مدد طلب کرو، عبادت کی مدد طلب کرو، عبادت کی مدد طلب کرو. یہ ہے قرآن کی ترتیب. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز پڑھی، ہم نے مدد طلب کی. روزہ رکھا، ہم نے مدد طلب کی. قربانی دی، ہم نے مدد طلب کی. زکوٰۃ دیا، ہم نے مدد طلب کی. ہم نے حج کیا اور آپ سے ہم نے مدد طلب کی. حج کیا اور پھر ہم آپ سے، اب جو حجاج آ رہے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ بتایا، حجاج جب آتے ہیں ان سے خوب دعاؤں کی درخواست کرو. خوب کیا لائے بھائی وہ سب بعد میں پوچھو. پہلے کہو اترتے ہی آپ ہمارے حق میں دعا کریں. کیا کریں بھائی؟ ہمارے حق میں آپ دعا کریں. جب حجاج آئیں تو کیا کہیں؟ تقبل اللہ حجک وغفر ذنبک اخلف اللہ نفقتک. یہ ابن عباس دعا پڑھا کرتے تھے. حضرت ابن عباس یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تقبل اللہ حجک، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. اردو میں دعا دیجئے، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اور جو آپ نے خرچ کیا حج میں، اللہ اس کا خوب بدل عطا فرمائے. اسی لیے کہا حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا. حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اللہ حج میں جتنا بندہ خرچ کرتا ہے، حج تو اللہ کا راستہ ہے، بندہ جتنا خرچ کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ حاجی کو اس کا بدلہ دیتا ہے. تو ہم دعا کریں تقبل اللہ حجک، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. تو دعائیں کرنے کے دعائیں ان سے کہیں آپ ہمارے حق میں دعا کریں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں. آپ ہمارے حجاج کو چاہیے جہاں جہاں حاجی جائے ان سے کہیں آپ ذرا دعا کرو بھائی، آپ ذرا دعا کرو، آپ ذرا دعا کرو. دعوتاں بعد میں، پہلے دعا بعد میں دعوت. دعوت کرنا چاہتے ہیں آپ حجاج کرام کو تو پہلے حاجیوں سے ملنے کے لیے آپ گئے، کہا ذرا دعا کرو بھائی ہمارے حق میں. دعائیں کریں. میرے عزیز بھائیوں، اس وقت دونوں، ایک تو حجاج کرام تشریف لا رہے ہیں اور دوسری بات محرم کا مہینہ بھی تشریف آ رہا ہے. محرم کا مہینہ غروب ہوا، محرم کا مہینہ شروع. چاند دیکھ کر اطلاع دے دی جائے گی محرم شروع. اور محرم کا مہینہ بہت تعظیم کے قابل والا مہینہ ہے. شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ ہے، رسول اللہ کا مہینہ. شعبان کا مہینہ حضور کا مہینہ کہا، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ کہا. اس وقت وہ کیسے کہا؟ شعبان میں حضور کی سنت پر عمل کرو، رمضان میں اللہ کے حکم پر عمل کرو. اسی طرح محرم کا مہینہ کیا کریں؟
محرم کے مہینے میں اللہ کے حکم پر عمل کرو، کوئی منحوس نہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا تمام روزوں میں افضل روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا روزہ بتایا۔ سب اعمال میں افضل اعمال رمضان مبارک میں، سب صدقوں میں افضل صدقہ رمضان مبارک کا، تمام ذکروں میں افضل ذکر رمضان مبارک، تمام تلاوتوں میں افضل تلاوت رمضان مبارک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نمبر 2 پر محرم کے مہینے کا ذکر فرمایا، محرم کے مہینے کے صدقہ، محرم کے مہینے کے اعمال، محرم کے مہینے کے روزے، محرم کے مہینے کی نمازیں، محرم کے مہینے کے اذکار، محرم کے مہینے کی تلاوتیں، یہ سب سے زیادہ نمبر 2 پر افضل ہیں۔ اسی لیے کہا اللہ نے زمین کا انتخاب کیا، پہلے آسمان، فرشتوں میں اللہ نے منتخب کیا کس کو؟ 4 قسم کے فرشتوں کو۔ ایک حاملین عرش، نمبر 2 اولو العزم من الملائکہ یعنی 4 بڑے فرشتے، نمبر 3 کرامن کاتبین، نمبر 4 منکر نکیر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے چند ایسے فرشتوں کو منتخب کیا جو ان الاصطفى من الملائکۃ رسل، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اس میں بھی اللہ نے رسولوں کو منتخب کیا، یہ ان میں افضل کہلائے جاتے ہیں۔ زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس میں اللہ نے مسجدوں کے لیے زمین اللہ نے منتخب کیا۔ عجیب بات، تاریخ کعبہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ جس وقت تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ اے اللہ بہت سارے پتھر یہ باقی رہ گئے ہیں، بچ گئے ہیں، ان پتھروں کو کیا کروں؟ اللہ نے حضرت آدم سے کہا، پہلے تو حضرت آدم نے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے، بے لین سے ہر نبی جو بھی اس زمانے میں جن کو حکم دیا گیا وہ تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ بعض 36 مرتبہ نبیوں نے تعمیر کعبہ کیا۔ تاریخیں الگ الگ، اس لیے کہ اس زمانے میں مورخین کوئی تھے نہیں، اس لیے اس سب کو اسرائیلی روایت کہہ دیا جاتا ہے کہ ان روایتوں میں 19-20 فرق ہوتا ہے۔ تو جس وقت حضرت آدم نے تعمیر کرنے کے بعد پوچھا یہ ماں بقیہ کیا کروں؟ بعضوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے پوچھا تو اللہ نے کہا اس کو ریزہ ریزہ بناؤ اور بکھیر دیجئے۔ جو بکھیرا تو وہ تمام ذرات عالم میں پہنچ گئے اور جہاں جہاں وہ ذرات پہنچے وہاں وہاں مسجد بنے گی۔ تو اللہ نے زمین میں سب سے زیادہ منتخب جنت کی زمین بنا کر جس ٹکڑے کو کیا ہے وہ مسجدوں کا ٹکڑا ہے، مسجدوں کی زمین ہے۔ تو یہ بہت متبرک زمین مسجدوں میں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہا کرتے تھے کہ جس وقت معاملہ پیش آئے مسجد میں آ کر اپنے آپ کو ڈال دیا کرو، مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرو، مسجد میں آیا کرو، مسجد میں مانگا کرو۔ اور آئے کیسے؟ مسجد کو آؤ، خذو زینتکم عند کل مسجد، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، مسجد میں بے ڈھنگا مت آیا کرو، مسجد میں بے ادبی کے ساتھ مت آیا کرو، مسجد میں ایسی لباس پہن کر مت آیا کرو جس لباس پہن کر آپ شرفاء کی محفل میں جانے سے کتراتے ہیں، شرفاء کی محفل میں جانے سے شرماتے ہیں۔ ایسے لباس پہن کر مسجد میں مت آیا کرو، مسجد میں ایسے لباس پہن کر آیا کرو جس لباس کے پہننے سے آپ کو اپنے پبلک میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے متعلقین میں عزت ملے، احترام ملے۔ تو الغرض تو اللہ نے منتخب کیا۔ اسی طرح دنوں میں اللہ نے جمعے کا انتخاب کیا، اسی طرح مہینوں میں اللہ نے 4 محرم